اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الذاریات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں رسے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، کہ اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔ قتل الخراصون اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا اس کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، تو آسمانوں اور زمینوں کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، تو اپنے گھر میں جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے۔ فقربه الیہم قال الا تأکلون، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے۔ فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔
فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے ہے، ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان پر کنکر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين. جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو وہاں جتنے مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تو اس نے اپنی جماعت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ مقابلہ ہی کر سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ،
میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اس طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا یہ کہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں، بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ میں ان سے طالب رزق نہیں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ خدا ہی تو رزق دینے والا، زور آور اور مضبوط ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ سورة الطور مكية بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ الطور، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور کوہ طور کی قسم، وكتاب مسطور اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، في رق منشور کشادہ اوراق میں، والبيت المعمور اور آباد گھر میں، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی۔ إن عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافعين اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ يوم تمور السماء مورا جس دن آسمان لرزنے لگا کپ کپا کر، وتسير الجبال سيرا اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔ فويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذين هم في خوض يلعبون۔ جو غوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا۔ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہیں، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ إن المتقين في جنات ونعيم۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم۔ جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون۔
اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، جس کے پینے سے نہ ہذیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم نے اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ۔ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر۔ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے ان قرآن از خود بنا لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام تو بنا لائیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ۔ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں گے داروغہ ہیں؟ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں، تو جو سن آتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ۔
کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون اے پیغمبر کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر جو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے یہ گاڑھا بادل ہے۔ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں بے ہوش جائیں گے سامنے آ جائے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے۔ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔ سورة النجم مكية بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ النجم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم إذا هوى تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، ما ضل صاحبكم وما غوى کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، وما ينطق عن الهوى اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ إن هو إلا وحي يوحى یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ علمه شديد القوى ذو ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، مرة فاستوى یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے، وهو بالأفق الأعلى اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ ثم دنا فتدلى پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، فكان قاب قوسين أو أدنى تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام سو بھیجا، ما كذب الفؤاد ما رأى جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا۔ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے، عند سدرة المنتهى پرلی حد کی بیری کے پاس، عندها جنة المأوى اس کے پاس رہنے کی جنت ہے، إذ يغشى السدرة ما يغشى جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى
ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ أفرأيتم اللات والعزى بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ومناة الثالثة الأخرى اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں۔ ألكم الذكر وله الأنثى مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تلك إذا قسمة ضيزى یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ کیا جس شخص کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو جو ہماری یاد سے روگردانی اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ان کے علم کی انتہا یہی ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ چتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ أفرأيت الذي تولى بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا وأعطى قليلا وأكدى اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ أعنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وإبراهيم الذي وفى اور ابراہیم کی جنہوں نے حق و طاعت اور رسالت کو پورا کیا۔ ألا تزر وازرة وزر أخرى یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وأن سعيه سوف يرى اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ثم يجزاه الجزاء الأوفى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وأن إلى ربك المنتهى اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، من نطفة إذا تمنى یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، وأن عليه النشأة الأخرى اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، وثمود فما أبقى اور ثمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، والمؤتفكة أهوى اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، فغشاها ما غشا اور پھر ان پر چھایا جو چھایا، فبأي آلاء ربك تتمارى تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ هذا نذير من النذر الأولى یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ أزفت الآزفة آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، ليس لها من دون الله كاشفة اس دن تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو وتضحكون ولا تبكون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، وأنتم سامدون اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ فاسجدوا لله واعبدوا تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القمر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ القمر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ. تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے بار الہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے۔ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. پس ہم نے زور کے منہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ وحملناه على ذات ألواح ودسر. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈراؤنا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ جو سوچے سمجھے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ جو سوچے سمجھے۔ كذبت ثمود بالنذر سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر اور کہا کہ بھلا ایک آدمی ہے جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانی میں پڑ گئے۔ ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر کیا ہم سب میں سے اس پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب النشر ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فكيف كان عذابي ونذر سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ جو سوچے۔ كذبت قوم لوط بالنذر لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور قوم فرعون کے پاس بھی سنانے والے آئے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا
جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ إن المجرمين في ضلال وسعر۔ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر۔ اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ سورة الرحمن مدنية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن خدا جو نہایت مہربان، علم القرآن۔ اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ أنا خلق الإنسان۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمه البيان۔ اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان۔ اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ ألا تطغوا في الميزان۔ کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ والأرض وضعها للأنام۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام۔ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والريحان۔ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی بتی سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور تمہارے پروردگار کی ذات بابرکات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پرستش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اور دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ دونوں باغوں میں میوے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان دونوں خوب گہرے سبز۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان
ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الواقعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الواقعہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، ليس لوقعتها كاذبة اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضة رافعة کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ إذا رجت الأرض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے، وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، فكانت هباء منبثا پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں، وكنتم أزواجا ثلاثة اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔ والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ أولئك المقربون وہی خدا کے مقرب ہیں، في جنات النعيم نعمت کے بہشتوں میں۔ ثلة من الأولين وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے وقليل من الآخرين اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ على سرر موضونة لعل و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہیں تختوں پر، متكئين عليها متقابلين آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے۔ بأكواب وأباريق وكأس من معين یعنی آب خورے اور آفتاب
صاف ستھرے گلاس لے لے کر لا يصدعون عنها ولا ينزفون ان سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی۔ وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، وحور عين اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے تہہ کیے ہوئے آبدار موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، إلا قيلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، في سدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں وماء مسكوب اور پانی کے جھرنوں وفاكهة كثيرة اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں، لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، كفرش مرفوعة اور اونچے اونچے فرشوں میں، إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا فجعلناهن أبكارا تو ان کو کنواریاں بنایا، عربا أترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ ثلة من الأولين یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، في سموم وحميم یعنی دوزخ کی لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من يحموم لا اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعم میں پڑے ہوئے تھے، وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دو کہ بے شک پچھلے اور پہلے لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو، لآكلون من شجر من زقوم توہر کے درخت کھاؤ گے فمالئون منها البطون اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون عليه من الحميم اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الهيم اور پیو گے بھی تو اس طرح
جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هذا نزلهم يوم الدين جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ أفرأيتم ما تمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ أفرأيتم ما تحرثون بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بولتے ہو، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تو کیا تم اس سے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ إنا لمغرمون بل کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، نحن محرومون بلکہ ہم ہی ہیں بے نصیب۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون کیا تم نے اس کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، فسبح باسم ربك العظيم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا أقسم بمواقع النجوم ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إنه لقرآن كريم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، في كتاب مكنون لا جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، يمسه إلا المطهرون اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ تنزيل من رب العالمين پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں
لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعونها إن كنتم صادقين تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ فأما إن كان من المقربين پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام لك من أصحاب اليمين تو کہا جائے گا تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ وأما إن كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں فنزل من حميم تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے وتصلية جحيم اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ إن هذا لهو حق اليقين یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الحديد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الحدید شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنے قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اور جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ خدا میں سے ایمان لائے، جو لوگ تم میں سے
ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال و کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ کون ہے جو خدا کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دو گنا اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے شفقت کیجیے، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس جانب کی اندرونی ہے، اس میں ست رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔
تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بدبلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور اللہ تعالی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا، اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کو طرف نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو 2 چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے لیے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فقر و ستائش اور مار و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے تو اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے سایہ کا عرصہ ہے
اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لب کو، یہ خدا کا فضل ہے جس ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کام خدا کو آسان ہے، تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں سے اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی، تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہتے تھے نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا
اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنوں، خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔